انداز میں تاریخی حقائق کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور دوسری جانب ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور تھوڑی سی کوتاہ نظری یہ تھی کہ ہمیں افغانستان کے اندر پشتون تو ٹھیک ہے ہماری تاریخی ان کے ساتھ رواسم ہے، لیکن جو غیر پشتون قومیں وہاں پہ آباد ہیں، دیگر مسالک کے لوگ ہیں، جس میں تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، اسماعیلی ہیں، ان سب سے بھی ہمیں اتنے ہی قریب روابط جو ہے ڈیولپ کرنے چاہیے تھے، جو کہ ہم نے نہیں کیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری موجودہ پالیسی ہے اس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی ہے وہ صرف کابل الون یا افغان طالبان سے ڈیل کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ذمہ دار اور پرامن جو کمیونٹی ہے یا مکتب فکر ہے یا علاقے کے لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں انگیج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم عام، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم عام پرامن اور ذی شعور جو افغان شہری ہے اس میں اور ایک مسلح دہشت گرد تنظیم میں تفریق کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. بالکل صحیح. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات واضح کرنا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے. ہماری جو جنگ ہے وہ ایک مسلح دہشت گرد تنظیم سے ہے جو کہ معصوم 4 کروڑ افغان عوام کی زندگیوں پر قابض ہے، اور ناجائز طور پر ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو کوئی نمائندگی نہیں ہے. ان کی واحد جو کلیم فار پاور ہے وہ صرف مونوپلی اوور وائلنس ہے. انہوں نے ان کے، اور جس طرح وہ بھارت کی ایما پر، ان کی فنڈنگ پر دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی اور ترجیح بھی جو ہے وہ اپنے عوام کی ترقی، خوشحالی اور امن نہیں ہے. وہ بدستور ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ بیرونی فنڈنگ پر اس خطے میں دہشت گردی کو پھیلانا جو ہے اس کا وہ ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں. وہ دہشت گردی کے اس خطے میں ایک عالمی ٹھیکیدار بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو ان کی طرز عمل اور سوچ اور پالیسی بالکل واضح ہے، اور میں اسی لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی جو ہے اس کا ایک پہلو کائنیٹک ہے جو کہ آج رات آپ بھی دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب ہم ایک سفارتی سطح پہ بھی ہماری کوششیں علاقائی ممالک، عالمی اداروں، عالمی طاقتوں کے ساتھ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک یونیک اور مثبت پہلو ہے ہماری سفارتی کامیابی کا، کہ دنیا کے تمام بڑی طاقتیں چاہے ان کے درمیان آپس کی کشمکش کتنی بھی زیادہ شدید کیوں نہ ہو، لیکن امریکہ، چین اور روس بیک وقت پاکستان کو بھی سراہتے ہیں اور دہشت گردی اور افغان طالبان کی مذمت بھی کرتے ہیں. تو یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو ہماری پالیسی کا معاشی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک جو ٹریڈ بند کیا ہے اس سے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ کیونکہ پاکستان سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے افغانستان کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ایکسپورٹ کر کے بہت زیادہ اپنی خوشحالی میں اضافہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھارت کے ساتھ جو ہے ان سے فنڈنگ بھی لیں دہشت گردی پاکستان میں پھیلانے کے لیے. تو یہ اس کا تیسرا پہلو ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ علاقائی ممالک، عالمی برادری کے تعاون سے، اپنے عوام کی مکمل سپورٹ سے ہماری افواج جو فیصلہ کن آپریشن کر رہی ہیں یہ دیر پا کامیابیاں حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ افغانستان جو ہے وہ ایک پرامن اور ذمہ دار ریاست کی طرح ابھرے گا. لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ افغان عوام جو ہیں ان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی ان کو رد کریں اور اپنی نجات کے لیے دہشت گردی اور تنگ نظری اور اسلام کو مسخ کرنے کے سوچ سے آزادی کی ایک تحریک کو مزید تیز کریں. درست بات ہے. محمد علی صاحب، آپ نے بڑا ہی مفصل انداز میں باقاعدہ ٹائم لائن کے ساتھ، اہم واقعات کے ساتھ، اہم گفتگو اور بہت ہی بہترین انالیسس کے ساتھ اس تمام تر جو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا، اس میں نشاندہی کی، اپنی آرا شامل کی ہے. محمد علی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ کی اسی گفتگو کو میں لے کر چلتی ہوں. ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا سما کو. ماریہ صاحبہ، جیسے کہ سید محمد علی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہے کائنیٹک پہلو جو ہم نے بتا دیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو ہم اس پہلو کا بھی بخوبی طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں. دوسری بات ہے جو ہماری بہترین ایک سفارتی رابطوں کی ایک یقینی طور پر اس طرح کے واقعات میں یہ اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. لیکن سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ سفارتی رابطے آخر رکھیں کس سے، کیونکہ افغان رجیم تو جو ان کے اندر موجود ایک دھڑے بندی ہے یقینی طور پر، اور جس گود میں وہ پل رہے ہیں، جس پراکسی کا جس کے ہاتھ وہ چڑھ گئے ہیں، تو وہ تو ان سے تو بات ہو نہیں سکتی ہے. کن دیگر ممالک ہیں جن کا رول اہم ہے، اور افغان عوام کا بالخصوص رول آپ کتنا اہم دیکھتی ہیں یہاں پر؟
دیکھیں سفارتی تعلقات آپ کو بہت ساری اطراف جو ہے اس کے اندر آپ کو تیزی لانی ہوگی. ایک طرف آپ کے پاس تمام علاقائی طاقتیں، کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر اگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک چلتی ہے تو اس کے جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ تمام علاقائی طاقتوں میں آئے گی، جس میں روس ہے، جس میں چین ہے، جس میں ایران ہے، جس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. دوسری طرف جو ہے جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو مختلف گروہ ہیں وہ سارے کے سارے طالبان رجیم سے ان کا تعلق نہیں ہے. اب بہت سارے جو ہیں پشتون ہیں، بہت سارے اور ڈفرینٹ فیکشنز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ترقی مطلب پذیر جو ہے ان کا ایک طرح سے ان کا نقطہ نظر ہے. تو ان تمام لوگوں کے ساتھ روابط جو ہے بہت ضروری ہے. پاکستان اس سے پہلے ان تمام عناصر کے ساتھ جو ہے روابط رکھ چکا ہے اور ابھی بھی رکھ کر پاکستان نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ ہم تو مطلب اخوان ہیں اور ہم اینٹی طالبان نہیں، لیکن ہم ان تمام عناصر کے خلاف ہیں جو اس وقت دہشت گردی میں ملوث ہیں. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے جیسے خواتین کے لیے جو خواتین کے حقوق سلب کر رہی ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، وہ تمام جو تمام فیکشنز ہیں جو افغانستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ ہمیں ان سے انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح اقوام متحدہ کے اندر جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مختلف ممبران ہیں ان سب کے ساتھ بات چیت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت تو ایک انٹرنیشنل ریزولوشن تو ایگزسٹ کرتی ہے ان کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہر کسی نے اس کو جو ہے ایک طرف رکھ دیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ شاید افغانستان اب مستحکم ہو گیا اور افغانستان جو ہے چاہے طالبان رجیم کے نیچے ہی بڑی بہتری کی طرف جائے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان رجیم نے 2001 سے لے کے 2026 میں ان میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. اس وقت بھی انہوں نے دہشت گردی کو ترجیح دی اور اس وقت بھی وہ دہشت گردی کو ترجیح دے رہے ہیں، علاقائی غیر مستحکم صورتحال کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں. پھر ایس سی او کا فریم ورک ہے، آپ کے پاس بہت سارے فریم ورکس ہیں، ان سارے فریم ورکس کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا. پھر بہت ساری قوتیں ایسے ہیں جو افغانستان سے جو ہے بالخصوص جو منشیات آ رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وہ تمام فریقین جو افغانستان کے اندر بہتری چاہتے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر اور پھر بالخصوص علاقائی اور غیر علاقائی جتنی طاقتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ افغانستان کے غیر مستحکم ہونے سے ایک منفی اثر پڑے گا، ان سب سے روابط کرنے ہوں گے. جی اچھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی فنڈنگ مسلسل ہو رہی ہے، بھارت کی پراکسی بن گئی ہے یہ افغان طالبان رجیم. ڈاکٹر صاحبہ، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جب کہ بھارت کی فنڈنگ اور اس کی ایما پر انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، ایمان تک اپنا بیچ دیا ہے، تو پھر ان میں اور کرائے کے قاتلوں میں تو کوئی فرق نہیں ہوا زیادہ؟ دیکھیے اس سے تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. اس وقت تو نظریات کی جنگ تو نہیں ہے، کرائے کے قاتل ہے، مرسنریز ہے. اور کیونکہ اس وقت نہ وہ دین کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ نظریہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ کسی لسانی جنگ میں ملوث ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ کوئی افغانستان کو آزاد کرانے کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی افغانستان پہ کوئی قبضہ کیا ہے. ہمارا تو موقف افغانستان کے اوپر ایک بڑا واضح ہے کہ آپ دہشت گردی کو بند کر دیں، ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہتر کر دیں گے. آپ اپنے خواتین، اپنے بچوں اور ان لوگوں کا خیال رکھیں. تو پاکستان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہے جو ہم کسی طرف منفی طرف سے جائیں گے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اخوان لیڈ اینڈ افغان اونڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کا یہ خیال ہے کیونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک تعطل ہے، اس تعطل کے اندر وہ جو کچھ کریں گے وہ کسی صورت بھی جو ہے ان کو اس کے لیے ذمہ داری نہیں لینی پڑے گی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ صرف ان کو ذمہ داری بھی لینی پڑے گی اور ان کے لیے اس کو جواب دہ بھی ہونا ہوگا. درست بات ہے. اچھا ماریہ صاحبہ، اب سے کچھ دیر پہلے سید محمد علی صاحب سے بھی فواد زیدی نے بھی ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا تھا. میں اسی کو آپ کی جانب بھی لے کر آنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اس پہ اپنا انالیسس ڈیولپ کریں کہ ماضی میں بہرحال ہم نے افغان پالیسی میں بہت حد تک لچک کا مظاہرہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے جس پر محمد علی صاحب نے بھی یہی جواب رکھا تھا کہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ اس سینٹیمنٹ کو سب سے زیادہ مقدم رکھا کہ جی وہ مسلمان بھائی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات بھی بہت دیکھنے کی وہاں پر ضرورت ہے کہ جس حد تک ایک دھڑے بندی وہاں پر نظر آ رہی ہے، یعنی کہ افغانستان کے اندر ان دیئر سوئل جو مختلف کمیونٹیز بستی ہیں، ماریہ صاحبہ ان کی جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن وہ فیس کر رہی ہیں کتنا میسو ہے وہ، اور یہاں پر ان کا رول بھی بڑا ڈومیننٹ اور بڑا کلیئر ہو جاتا ہے اس تمام تناظر میں. دیکھیں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی حکومت کا سامنا نہیں ہے،
آپ کو ایک دہشت گرد گروہ کا سامنا ہے، ایک ایسے گروہ کا سامنا ہے جو دہشت گردی کو بطور ایک طاقت، بطور ایک حربہ جو ہے اب دیکھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کے ذریعے دنیا ان کو سنجیدگی سے دیکھے گی. دیکھیں جو ان کے معاملات تھے افغانستان کے اندر، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ وہاں آکوپیشن فورسز تھیں، باقی چیزیں تھیں، لوگوں نے اس کو منفی طریقے سے دیکھا. وہاں ایک اور جنگ چل رہی تھی. پاکستان میں یہاں موقف تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان اپنی جو ہے حق کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کی جائے، اور آپ کی جو افواج ہیں وہ ایک اصولی جنگ لڑ رہی ہیں. آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہے کہ اصولی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہاں اس بات کو مطلب آپ اندرونی طور پہ سہ سکتے ہیں کہ آپ دہشت